تھا۔ جب ایک مرتبہ پیر صاحب کے پاس آنے لگا تو بیوی نے کہا آپ جب دیکھو تب ایک ہی بات کرتے ہیں پیر صاحب، اور تمہارے پیر صاحب نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ہمیشہ تو فاقے پڑھتے ہیں، ہمیشہ نہ جانے کتنے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پیر کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرات گھر میں جو عورتیں ناراض ہو تو ان کی زبان پر طرح طرح کی باتیں آتی ہے، وہ عورت جب اپنے شوہر سے کہتی ہے تو شوہر جو تھا اس کا دل دکھا، جب شوہر کا دل دکھا وہ بڑا پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں ہفتے کا دن آیا، دن آنے کے بعد پیر صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، جانے کے بعد میں وہ اپنے پیر صاحب کے بال کو بناتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گرتے، اللہ اکبر، نو کی آنکھوں سے آنسو بھی گرتے، بال بناتا آنسو گرتے، جب اس کے آنسو پیر صاحب کے سر پر گرے تو پیر صاحب نے پوچھا اے میرے مرید ذرا بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے، آج تیرے آنکھوں میں آنسو کیسے، آج تیرے آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ وہ مرید کہتا آقا اگر کوئی مجھے گالی دے تو برداشت ہے، میرے آقا اگر کوئی مجھے مارے تو برداشت ہے، میرے آقا اگر کوئی مجھے گھر سے نکال دے وہ بھی مجھے گوارا ہے، فاقے پر فاقے کرنا پڑے تو مجھے گوارا ہے، لیکن آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے مجھے گوارا نہیں ہے، آپ کی شان میں کوئی کچھ بھی کہے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ پیر صاحب نے کہا اے میرے مرید ذرا بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، کس نے کہا ہے؟ وہ شوہر کہتا، وہ مرید کہتا ہے آج میرے شریک حیات نے کہا ہے ہمیشہ پیر کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں جاتے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں۔ حضرات جب یہ کہا نا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھر سے غائب ہو گیا تھا، تو وہ مرید کہتا پیر صاحب بات یہ ہے میری بیوی ناراض ہوئی اور ناراضگی کے عالم میں اس نے یہ کہا اگر آپ کے پیر واقعی میں اتنے طاقتور ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے تو گھر کا جو چھوٹا سا بچہ غائب ہو گیا ہے وہ اگر آ جاتا تو مانتی ہاں کہ آپ کے پیر صاحب میں وہ طاقت و قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، میری بیوی مجھے تانا دیتی ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور جلال آیا، جلال آنے کے بعد کیا ہوا، پیر صاحب کا معاملہ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کمال عطا فرماتا ہے، پیر صاحب کے سر کا آدھا بال بن چکا تھا، اس کا لڑکا نہ جانے کہاں پر تھا، گھوڑے کے پشت پر زین کو باندھ رہا تھا، جب زین کو باندھ رہا تھا وہ نو جو بال بنانے والا تھا وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں کیا دیکھا، گھر میں ایک بڑا سا ہجوم لگا ہے، بڑی سارے تعداد میں لوگ گھر کے پاس میں جمع ہے، وہ نوجوان وہ آدمی جاتا ہے، مرید گیا، گھر جانے کے بعد دروازے پر دیکھا بڑے سارے لوگ ہیں، پوچھنے لگا اے لوگوں ذرا بتاؤ آخر ہمارے گھر میں کسی کا انتظام انسرام بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، سارے لوگوں کا آنا کیسے ہوا، اتنے سارے لوگ جمع کیسے ہوئے، کیا وجہ ہے، ضرورت کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے بات یہ ہے فلاں شخص کا لڑکا آج گھر آ گیا ہے جو برسوں سے غائب ہو گیا تھا، وہ آج اچانک